حضرت عمر پیدائش ہی سے بت پرستی کے ماحول میں پروان چڑھے تھے۔ بتوں کے سائے نے ان کی آنکھوں اور دل میں اسلام کے خلاف ایک شدید آگ بھڑکا رکھی تھی۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے مسلمانوں کی تعداد تیزی سے بڑھنے لگی تو قریش نے اس نئے دین کو مٹانے کے لیے بھرپور کوششیں شروع کر دیں۔ مشورہ کیا گیا اور آخر کار یہ فیصلہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ اس دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک بڑا سا اعلان کر دیا گیا کہ جو شخص بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ یا مردہ لا کر پیش کرے گا اسے 1000 سونے کے سکے اور 1000 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ یہ سن کر مجلس میں سناٹا چھا گیا۔ کسی نے کہا، اگر تم میں سے کوئی یہ کام کر سکتا ہے تو آگے بڑھے اور انعام حاصل کرے۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر کون لا سکتا ہے۔ اچانک حضرت عمر اٹھ کر کھڑے ہوئے، ہاتھ میں تلوار تھام کر بولے، میں یہ کام کر دوں گا۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر کاٹ کر لاؤں گا اور سب کے سامنے پیش کروں گا۔ مجھے انعام کی کوئی لالچ نہیں۔ میں سب کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر میرے ہاتھ میں نہیں آ جاتا میں تم لوگوں سے نہیں ملوں گا، اور جب آ جائے گا تو اسے تم سب کے سامنے رکھ دوں گا۔ حضرت عمر کی اس جرأت اور ہیبت کو دیکھ کر لوگ سمجھ گئے کہ اب تو واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان خطرے میں ہے۔ حضرت عمر تلوار لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے روانہ ہو چکے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر غصے میں وہاں سے نکل پڑے۔ ابھی کچھ دور ہی گئے تھے کہ راستے میں ان کی ملاقات نعیم نامی ایک شخص سے ہو گئی۔ نعیم نے دیکھا کہ حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے اور وہ غصے اور تیز قدموں سے بڑھ رہے ہیں۔ حیرت سے اس نے پوچھا، اے عمر، کہاں جا رہے ہو؟ یہ تلوار ہاتھ میں کیوں لی ہوئی ہے؟ آخر ایسی کیا بات ہے کہ تم اتنے غصے میں دکھائی دے رہے ہو؟ یہ سن کر حضرت عمر اور بھی زیادہ بھڑک گئے اور بولے، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر کاٹنے جا رہا ہوں۔ نعیم نے جب حضرت عمر کی کیفیت دیکھی اور ان کی بات سنی تو چند ہی لمحوں میں ان کے ارادوں کو بھانپ لیا۔ اس نے نہایت احتیاط سے کہا، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دو گے تو بنو زہرہ اور بنو ہاشم کے عذاب سے تمہیں کون بچائے گا؟ کیا تم نے کبھی اس کا انجام نہیں سوچا؟ نعیم کی یہ بات سنتے ہی حضرت عمر اور زیادہ غضبناک ہو گئے اور بلند آواز میں بولے، تمہیں اتنی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صاف صاف بات کرو، کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم پر جادو کر دیا ہے؟ مجھے لگتا ہے تم بھی ان کے دین میں داخل ہو چکے ہو، اس لیے گھبرا رہے ہو۔ سچ بتاؤ، کیا تم نے واقعی ان کا دین اپنا لیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو میں تمہیں ابھی ختم کر دوں گا۔ نعیم نے کہا، اے عمر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے اپنے ہی گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پہنچ چکی ہے؟ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر کاٹنے کی بات کرنا۔ نعیم کی یہ بات سنتے ہی حضرت عمر پر گویا آسمان ٹوٹ پڑا۔ انہوں نے سخت لہجے میں نعیم سے پوچھا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو یا اپنے نبی کو بچانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہو؟ نعیم نے جواب دیا، سن لو عمر، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ سن کر غصے اور دل کے درد میں حضرت عمر اسی وقت اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس وقت ان کی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعد قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ اتنے میں حضرت عمر نے دروازے پر زور زور سے دستک دیتے ہوئے کہا، دروازہ کھولو۔ دروازہ کھلتے ہی وہ تیزی سے اندر داخل ہوئے کہ کسی کو کچھ چھپانے کا موقع ہی نہ ملے۔ قرآن مجید وہیں زمین پہ رکھ دیا گیا۔ حضرت عمر نے غصے میں کہا، میں نے تمہیں کچھ پڑھتے ہوئے سنا ہے، سچ سچ بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ ساتھ جھوٹ نہ بول سکے، ہچکچاتے ہوئے کہا، نہیں، ہم کچھ نہیں پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر غصے سے بولے، مجھے خبر ملی ہے کہ تم دونوں نے اپنا پرانا دین چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اختیار کر لیا ہے۔ سعد نے ٹھہر کر جواب دیا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین حق ہے تو میں اسے ضرور قبول کروں گا، اس میں برائی ہی کیا ہے؟ یہ سن کر حضرت عمر کے دل کا سارا شک دور ہو گیا۔ اب انہیں یقین ہو چکا تھا کہ واقعی ان کی بہن اور بھنائی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سوچتے ہی ان کا غصہ اور بڑھ گیا اور انہوں نے اپنی بہن کو مارنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے پوچھا، فاطمہ، سچ بتاؤ، کیا تم دونوں نے اسلام قبول کر لیا ہے؟
فاطمہ نے بڑی ہمت اور استقامت سے جواب دیا، بھائی جان، ہم نے پورے یقین کے ساتھ اس ایک سچے اور اکیلے اللہ پر اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں۔ آپ ہمیں جتنا چاہیں ستائیں، ہم یہ دین کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عمر نے یہ باتیں غور سے سنی۔ اچانک ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سکون بھری مسکراہٹ آ گئی، جیسے دل کے اندر کوئی بڑی تبدیلی ہو رہی ہو۔ فاطمہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ حضرت عمر چند لمحے خاموش رہے، پھر نرم آواز میں بولے، اچھا فاطمہ، جب میں آیا تھا تو تم جو پڑھ رہی تھی، کیا وہ مجھے دکھاؤ گی؟ فاطمہ نے حوصلے سے کہا، بھائی جان، اگر آپ وعدہ کریں کہ قرآن مجید کی بے ادبی نہیں کریں گے، تب ہی میں آپ کو دکھاؤں گی۔ حضرت عمر نے سر ہلا کر ہاں کہا۔ بھائی کے لہجے میں نرمی اور دل کے بدلاؤ کو دیکھ کر فاطمہ کے دل کو سکون مل گیا۔ انہوں نے کہا، بھائی جان، اس کے لیے آپ کو پاک ہونا ہوگا، یعنی وضو کرنا ہوگا۔ حضرت عمر بولے، ٹھیک ہے، مگر مجھے وضو نہیں آتا۔ فاطمہ نے مسکراتے ہوئے صبر اور محبت سے انہیں وضو کا طریقہ سکھایا۔ حضرت عمر نے وضو کیا، صاف کپڑے پہنے، پھر فاطمہ نے ادب سے قرآن کا وہ ورق ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ حضرت عمر نے وہ ورق اٹھایا اور پڑھنا شروع کیا۔ وہ چمڑے کا ایک ٹکڑا تھا جس پہ چند صورتیں اور آیات لکھی ہوئی تھیں۔ جیسے جیسے وہ تلاوت کرتے گئے، ان کے دل پر اثر ہوتا چلا گیا۔ وہ خود حیران ہو گئے، کیا ہی میٹھے الفاظ ہیں، کتنا اثر ہے ان میں، کتنی خوبصورتی ہے۔ تلاوت ختم ہوئی تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرہ ایک نئی روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ دل کی ساری سختی پگھل چکی تھی۔ اب وہ پہلے والے عمر نہیں رہے تھے، بلکہ ایک ایسے انسان بن چکے تھے جن کے دل میں حق کی روشنی اتر چکی تھی۔ انہوں نے گہرے احساس کے ساتھ سعد سے کہا، سعد، مجھے ابھی اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔ سعد، جو اب تک خوف کے مارے چھپے ہوئے تھا، باہر آئے اور بولے، بھائی عمر، میں تمہیں ایک محفوظ جگہ لے چلتا ہوں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تشریف فرما ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ کرام کے ساتھ صفا کے قریب حضرت ارقم کے گھر تشریف فرما تھے۔ وہاں حضرت ابوبکر، حضرت حمزہ، حضرت علی اور دیگر صحابہ موجود تھے۔ اچانک کسی نے کہا، لگتا ہے عمر آ رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت حمزہ جوش میں آئے اور بولے، تو کیا ہوا، آنے دو، اگر نیک نیت سے آ رہے ہیں تو خوش آمدید کہیں گے، اور اگر برے ارادے سے آئیں گے تو انہی کی تلوار سے ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو سکون کی تلقین فرمائی اور ارشاد فرمایا، تم لوگ کچھ نہ کہو، عمر کو اندر آنے دو، جو بات ہوگی میں خود کہہ دوں گا۔ اتنے میں حضرت عمر اندر داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا اور نہایت شفقت سے فرمایا، آؤ عمر، قریب آؤ۔ حضرت عمر آہستہ آہستہ آگے بڑھے۔ جب قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ ان کے سینے پہ رکھا اور فرمایا، اے عمر، تم کب تک حق کے خلاف اور اندھیروں میں بھٹکے رہو گے؟ کب تک سچائی سے جنگ کرتے رہو گے؟ یہ الفاظ حضرت عمر کے دل میں تیر کی طرح لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھری نگاہ، ان کی موجودگی اور ان کی نورانی محفل نے حضرت عمر کے دل کو پوری طرح ہلا کر رکھ دیا۔ جو اثر قرآن کی تلاوت سے ہوا تھا، اب وہ مکمل ہدایت میں بدل چکا تھا۔ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے سر جھکا لیا اور کانپتی آواز میں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب سچائی کے خلاف میری جنگ ختم ہو چکی ہے۔ میں توبہ کرتا ہوں، رحمت کے دروازے پہ حاضر ہوں، مجھ پہ کرم فرمائیں اور مجھے اپنے قدموں میں جگہ عطا فرما دیجیے۔ انہوں نے اپنی تلوار اٹھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت سے فرمایا، اے عمر، اب تمہاری آنکھیں کھل گئیں، آؤ، میں تمہیں اسلام میں داخل ہونے اور سچا ایمان لانے کا طریقہ سکھاتا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے کلمہ توحید پڑھوایا۔ اس طرح حضرت عمر دائرۂ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز میں فرمایا، اللہ اکبر، اور وہاں موجود تمام صحابہ نے ایک ساتھ نعرہ لگایا، اللہ اکبر۔ اس لمحے کی گونج ایسی تھی گویا مکہ کی فضا میں اسلام کی پہلی عظیم فتح کا اعلان ہو رہا ہے۔
حضرت عمر کا اسلام قبول کرنا در حقیقت اسلام کی قوت، سچائی اور حقیقت کی سب سے روشن دلیل بن گیا۔ جب حضرت عمر کو خلافت پر فائز کیا گیا تو ان کی زندگی میں کوئی شاہانہ ٹھاٹ باڑ نہ آئی۔ سادہ لباس، سادہ کھانا اور دل میں بس ایک ترتیب، امت کا خدمت۔ ایک دن ایک گہری اور خاموش رات تھی۔ مدینہ سو چکا تھا۔ حضرت عمر سادہ لباس میں اپنے ساتھی حضرت عباس کے ساتھ شہر کے سنسان گلیوں میں گشت کر رہے تھے تاکہ لوگوں کے حالات خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ چلتے چلتے ایک چھوٹی سی جھونپڑی سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ حضرت عمر ٹھٹ کر رک گئے۔ دیوار کی داڑھ سے جھانک کر دیکھا تو ایک بوڑھی عورت چولہے کے پاس بیٹھی ہے اور اس کے سامنے معصوم بچے بھوک سے رو رہے ہیں۔ چولہے پر ہانڈی رکھی تھی مگر اس میں کچھ بھی نہیں پک رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ آہستہ سے اندر داخل ہوئے اور نرمی سے بولے، اماں تم نے اب تک بچوں کو کھانا کیوں نہیں دیا؟ رات بہت ہو گئی ہے، یہ بچے بھوک سے بے حال ہو رہے ہیں۔ بوڑھی عورت نے تھکے ہوئے انداز میں ان کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں بے بسی اور دل میں درد تھا۔ گہری سانس لے کر بولی، بیٹا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، میں ان بھوکے بچوں کو کیا کھلاؤں؟ حضرت عمر نے نہایت نرمی سے کہا، اماں پھر ہانڈی میں جو کچھ ہے وہیں بچوں کو دے دو تاکہ انہیں کچھ تسکین مل جائے۔ یہ سن کر بوڑھی عورت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، بیٹا اس ہانڈی میں صرف پانی اور چند پتھر ہیں۔ حضرت عمر حیران رہ گئے اور بولے، کیا کہا، پتھر؟ بوڑھی عورت نے تھکی ہوئی آواز میں جواب دیا، ہاں بیٹا، میں پانی میں پتھر ابال رہی ہوں تاکہ بچے سمجھے کہ کھانا پک رہا ہے، روتے روتے تھک جائیں گے اور شاید سو جائیں، اس کے سوا میرے پاس کوئی راستہ نہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر کے دل رحم سے بھر آیا۔ انہوں نے پوچھا، اماں ان بچوں کے والد کہاں ہیں؟ بوڑھی عورت نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، میرا اکلوتا بیٹا تھا، چند سال پہلے اس کی اور اس کی بیوی کی وفات ہو گئی، اب یہ بچے میری ذمہ داری ہیں۔ میں خود بوڑھی اور لاچار ہوں، نہ کمانے کی طاقت ہے نہ ہی کوئی سہارا، بس کسی طرح انہیں زندہ رکھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اس کی باتوں میں ایسی بے بسی اور درد تھا کہ حضرت عمر کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی، کچھ لمحے خاموش کھڑے رہے، پھر نرمی سے بولے، اماں تم بچوں کو ذرا سنبھالو، انہیں دلاسا دو، میں ابھی فوراً کچھ انتظام کر کے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر تیزی سے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ کچھ ہی دیر بعد بیت المال پہنچے اور وہاں سے آٹا، تیل، مصالحے اور لکڑیاں اپنے ہاتھ میں اٹھا لیں۔ ان کے ساتھی حضرت عباس نے عرض کیا، اے امیر المومنین، یہ بوجھ مجھے اٹھانے دیجیے۔ حضرت عمر نے فرمایا، نہیں، اسے میں خود اٹھاؤں گا، میرے گناہوں کا بوجھ مجھے ہی اٹھانا ہے، قیامت کے دن میرے اعمال کا وزن کوئی اور نہیں اٹھا سکتا۔ یہ کہہ کر انہوں نے بوری اپنے کندھے پر رکھی اور رات کی تنہائی میں اسی جھونپڑی کی طرف چل پڑے۔ واپس پہنچ کر حضرت عمر نے اپنے ہاتھوں سے بچوں کا پیٹ بھرا اور جب بچوں کے چہرے پر مسکراہٹ لوٹ آئی تو حضرت عمر کے چہرے پر بھی سکون اور خوشی کی روشنی پھیل گئی۔ رخصت ہوتے وقت انہوں نے بوڑھی اماں سے فرمایا، اماں اب تمہیں ان بچوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بیت المال سے ہر ماہ تمہیں وظیفہ دیا جائے گا۔ بوڑھی عورت خوشی سے رو پڑی اور دل سے دعائیں دینے لگی۔ حضرت عمر کا دور خلافت اسلامی تاریخ کا وہ سنہرا باب ہے جہاں انصاف حکومت کا چہرہ تھا اور رحمت اس کی روح۔ انہوں نے خود سادگی اور بھوک کو اختیار کیا تاکہ کوئی اور بھوکا نہ رہے۔ انہوں نے اپنی نیند قربان کی تاکہ امت کو سکون ملے۔ ان کی زندگی اس بات کی روشن مثال ہے کہ اصل بادشاہ وہ نہیں جو تاج پہنتا ہے، بلکہ وہ ہے جو اپنی قوم کے دلوں میں رحم، انصاف اور اعتماد چھوڑ جاتا ہے۔